اسرائیلی کمپنی پیگاسس کے سافٹ ویئر سے دنیا بھر میں 50,000 سے زائد افراد کی جاسوسی کا انکشاف۔ برطانوی اخبار کے مطابق دنیا بھر میں انسانی حقوق کے وکلاء اور کارکنوں کے فون ہیک کیے گئے۔ موڈیز سرکار بھی مخالفین کے خلاف اسرائیلی ہیکنگ سافٹ ویئر استعمال کرتی رہی۔ موڈیز سرکار نے اسٹوڈنٹ لیڈر عمر خالد کا فون ہیک کرایا، بغاوت کا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا۔ نچلی ذات کے لیے آواز اٹھانے والے رائٹرز، وکلاء اور اداکاروں کے فونز ہیک کرائے، کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ مودی سرکار کی جانب سے بھارتیوں کی جاسوسی پر پاکستان کا اظہار تشویش۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں بھارتی حکومت جاسوسی کے لیے اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال کر رہی ہے۔ صحافیوں، سیاسی مخالفین اور سیاستدانوں کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ مودی کی پالیسیز بھارت اور خطے کو شدت پسندی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے موڈیز سرکار کی اصلیت عیاں کر دی۔ بھارت کی جانب سے فیٹف کے سیاسی استعمال کے اعتراف پر پاکستان کا شدید رد عمل۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کی بدنیتی ظاہر ہو گئی۔ ٹیکنیکل فورم پاکستان کے خلاف سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنا قابل شرم ہے۔ مودی حکومت سے ایسا قابل شرم اقدام غیر متوقع نہیں۔ وفاقی وزیر حماد اظہر بولے فیٹف پر ہماری پیش رفت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جلد اپنے دونوں ایکشن پلان بھی مکمل کر لیں گے۔ پاک افغان وزرائے خارجہ کا رابطہ، دو طرفہ دلچسپی کے امور پر روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ شاہ محمود قریشی نے افغان ہم منصب کو 16 جولائی کے واقعے پر اقدامات سے آگاہ کیا۔ ملزمان کی گرفتاری اور انصاف کے لیے ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی۔ کہا توقع ہے افغان حکومت سفیر اور سینئر سفارتکاروں سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ افغان وزیر خارجہ نے تحقیقات میں ذاتی دلچسپی پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ افغان سفارت خانے اور قونصلیٹ کی سیکیورٹی بڑھانے کی کاوشوں کو سراہا۔ تین پوائنٹس پر ہم ایگری ہو چکے ہیں جو افغانستان کے لیے اہم ہے۔ یہ سویلین کیجویلٹیز ہو گیا، میڈیسن کے بارے میں کوآپریشن، بس میں ہمکاری کرے۔ افغان طالبان اور سیاسی قیادت کے مذاکرات بے نتیجہ ختم، فریقین جنگ بندی پر متفق نہ ہو سکے۔ بحران سے نمٹنے کے لیے بات چیت تیز کرنے پر اتفاق۔ ترجمان افغان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں 2-3 پوائنٹس پر اتفاق ہو گیا، آئندہ مذاکرات میں تمام مسائل حل ہونے کی امید ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں اہم اجلاس آج ہوگا۔ افغانستان کی صورتحال اور کشمیر کے انتخابات، ملک کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کو پارٹی امور پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے گورنر سمیت سندھ کی پارٹی قیادت کو بھی بلا لیا۔ صوبے کی صورتحال، تنظیمی امور اور صوبائی حکومت کی بیڈ گورننس پر غور ہوگا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں ایک ہفتے سے کم وقت باقی، سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم تیز۔ نون لیگ نے فارورڈ کوہوٹا میں پنڈال سجا لیا، مریم نواز کچھ دیر میں خطاب کریں گی۔ تحریک انصاف آج مظفر آباد میں پاور شو کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے وادی نیلم اور نصیر آباد میں جلسے۔ اوکاڑا میں معذور بچی سے زیادتی کے مقدمے میں تفتیشی افسر کی مبینہ رشوت وصولی، والدہ کی سٹیزن پورٹل پر شکایت پر وزیر اعظم کا نوٹس، معاملے کی فوری تحقیقات کا حکم، ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ وزیر اعظم کے احکامات پر ڈی پی او اوکاڑا کا ایکشن، تفتیشی افسر کو معطل کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں مسافر کوچ اور ٹریلر میں خوفناک تصادم، عید منانے اپنے گھروں کو جانے والے 34 مسافر جاں بحق، 40 زخمی، لواحقین غم سے نڈھال۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا یا ڈرائیور کو نیند آ گئی؟ تحقیقات شروع ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق بس کا ایکسیلیٹر ناکارہ تھا، ڈرائیور ریس کی تار ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی چلا رہا تھا، مسافر بھی گنجائش سے زیادہ سوار تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے پر اظہار افسوس، زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ نیب دفتر میں پیشی پر ہنگامہ آرائی کا کیس، چالان پروسیکیوشن برانچ میں جمع۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر،
جاوید لطیف، پرویز رشید، رانا ثناءاللہ، خواجہ برادران اور اہم لیگی رہنماؤں سمیت 190 ملزمان نامزد۔ سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ ممتاز بھٹو کو ان کے آباء گاؤں میرپور بھٹو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملک میں کرونا پھیلاؤ خطرناک ہونے لگا۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 4.9% رہی۔ 2452 نئے کیس رپورٹ اور 30 مریضوں کا انتقال ہوا۔ سیکریٹری پی ایم اے ڈاکٹر کیسر سجاد کی عوام سے SOPs پر عمل کرنے کی اپیل۔ کہا، بھارتی کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے، خطرناک صورتحال میں آ چکے ہیں، احتیاط کر کے ہی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 8 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ وادی نیلم میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی گھر کے 3 افراد جان سے گئے۔ کوہاٹ میں برساتی نالے میں بہہ کر 3 بچے جاں بحق۔ دیر بالا میں سیاحوں کی گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئی۔ عید قربان میں صرف 2 دن باقی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، خریداری تیز، گلی محلوں میں رونقیں، بچوں کی بکروں سے دوستی، خوب موج مستی۔ کسائیوں نے بھی چھریاں تیز کر لیں، مرضی کے ریٹ بھی مقرر کر دیے۔ پہلے میچ کے ہیرو دوسرے میں زیرو، میزبان انگلینڈ نے پاکستان کو 45 رن سے شکست دے دی۔ T20 سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن معرکہ کل ہوگا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2130 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 213 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔